وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 8 اور 9 حصہ چہارم، درس نمبر 1542. آج کا موضوع کیا ہم امانت میں خیانت کرنے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 8. لفظی ترجمہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ یہ لوگ اپنے وعدے اور امانتوں کی لحاظ کرتے ہیں، اس کا پاس رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. بات کر رہے تھے ہم سامعین کرام گزشتہ سبق میں امانت کے بارے میں، اور میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ اگر جو بنیادی امانت ہے جس کو امانت الہیہ کہتے ہیں، اگر آپ کو اس کا پاس نہیں ہے تو دیگر امانتوں کا آپ خیال رکھیں یا نہ رکھیں، وہ تمام عمل فضول ہو جاتا ہے. دیکھیں، ایمان باللہ کے بغیر تمام اعمال ضائع ہیں. ایک بات یعنی بنیادی طور پہ آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. پہلے ایمان باللہ ہے، اور اس کے بغیر جو ہے تمام اعمال ضائع ہیں. آپ دیکھ لیں، یعنی یہی، خیر میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کرتا، لیکن بنیادی بات یہ ہے آج کے مسلمان کا ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالدنیا ہے. ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے اور ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. والذین هم لاماناتهم، اپنی امانتوں کا پاس کرتے ہیں. دیکھیں، خائن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہ جو لا ایمان لمن لا امانت له، لا دین لمن لا عہد له، ولا ایمان لمن لا امانت له، او کما قال. یعنی اس آدمی کا دین معتبر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان معتبر نہیں ہے جو اپنے وعدے اور امانت کا خیال نہ رکھے اور اس میں خیانت کرے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. یہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنی وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. میں دیکھیں پہلے تو امانت الہیہ کی بات کر رہا تھا،
تو تھوڑا سا میں اس میں تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ امانت اللہ کو لوٹانی ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ نے بیعت کر لی اللہ سے، تو آپ بیعت کس سے کریں گے؟ بیعت کرنی ہے اللہ سے، اور اللہ کی بہاف پر آپ سے بیعت لے گا نبی۔ نبی موجود نہ ہو تو پھر نائب نبی آپ سے بیعت لے گا، اور آپ خود، یعنی دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ خود اللہ سے، آپ کا تو رابطہ نہیں ہے اللہ سے، بیعت تو اللہ سے ہے، انما ہم یبایعون اللہ، لیکن رسول ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیعت کا رواج تھا، بیعت اسلام، بیعت اصلاح، چند کاموں پر مومنین سے اللہ تعالیٰ، مومنین مرد اور عورتوں سے اللہ کے رسول بیعت لیا کرتے تھے کسی خاص کام پر۔ اور یہ آج کل جو مروج ہے بیعت مشائخ کے ساتھ، یعنی شیخ کون ہے؟ وارث نبی، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، ہر آدمی سے آپ بیعت نہیں کر سکتے۔ آپ بیعت کریں گے کسی اتھورائز انسان سے جو اس کام کے لیے چنا گیا ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں بندوں میں سے یعنی وارث نبی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ بہرحال میرا تو ابھی یہ موضوع نہیں ہے، لیکن ویسے ہی میں برسبیل تذکرہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بیعت کرنی ہے اللہ سے، اور اللہ سے جو بیعت کرے گا وہ کیسے؟ وہ خود نہیں کر سکتا۔ دیکھیں بیعت جو ہے اس کے اصل کام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اگر آپ بیعت کر لیتے ہیں اللہ سے، اب کیا ہے کہ آپ نے اپنے مال و جان سپرد کرنے ہیں اللہ کے، یعنی اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو حکم ہے قرآن کا، قرآن میں وہ طریقہ کار موجود ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور وہ موجود ہے، لیکن اللہ کی رسول یعنی اللہ کے جو خلیفہ ہیں اس کی آپ نے پھر اتباع کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ انسان، ایک بات نوٹ کر لے کہ انسان کی اطاعت کے بغیر آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا ہے لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ تو ہم لوگ جو ہیں یعنی انسان، یہ انسان سے بیعت بھی کرے گا اور انسان کی اطاعت بھی کرے گا، اور پھر انسان سے محبت بھی کرے گا، اور انسان کے ساتھ انسان کی تعظیم بھی کرے گا، اور انسان کا یعنی انسان سے محبت بھی کرے گا۔ یہ ساری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا اس میں تعجب بھی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے محبت اللہ سے ہے، اطاعت اللہ کی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ خالص محبت اللہ کی ہے، خالص اطاعت اللہ کی ہے، لیکن پھر ذرائع ہیں، یہ عالم اسباب ہے۔ آپ اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتے جب تک آپ نے ایک منتخب انسان کی اطاعت نہ کی ہو۔ انسان کی اطاعت، اللہ کی اطاعت مشروط ہے انسان کی اطاعت سے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر اب یعنی اللہ انسان کی اطاعت کے بغیر، میں تھوڑا سا اس میں کلام کرتا ہوں، محبت اور اطاعت یہ انسان، یعنی آپ شروع کریں گے انسان سے، اصل اطاعت اور اصل محبت تو ہے اللہ کی، لیکن اس کا آغاز اور ذریعہ کیا ہے؟ وہ پھر انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذریعہ منتخب فرمایا ہے، اور جیسے کہ آیت میں نے پڑھ کے سنا دی۔ دیکھیں اصل میں تو ہم نے رنگ لینا ہے اللہ کا، اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ کیسے پیدا کریں گے؟ اللہ کا رنگ کیسے لیں گے؟
تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بڑا وہ رحیم و کریم ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ تم ایسا کرو کہ رسول کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، کیونکہ رسول نے میرا رنگ رسول نے لیا ہوا ہے، تم رسول کا رنگ اپنا لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میرا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. رنگ کی میں بات کروں، صفات کی بات کروں. اللہ کے رسول نے اللہ کا رنگ اپنا لیا ہے. اللہ کے بندے اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. اللہ کے بندے آج کی میں بات کروں، وہ رسول کا رنگ انہوں نے لے لیا ہے. تو جو رسول کے رنگ میں رنگا ہوا ہے وہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. آپ آج 2021 کی میں بات کروں، اگر اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھانا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا انسان دیکھیں جس نے رسول کا رنگ اپنا لیا ہو، رسول کے رنگ میں رنگ گیا ہو، آپ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیں تو آپ اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں گے اگر آپ نے اس کا رنگ لے لیا. یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کر رہا، قرآن پاک میں ہے اور یہ ثابت ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی. میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. تم اس شخص سے پوچھو جو میری یاد والا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دیکھیں میں نے اتباع کی بھی بات کی، اور اتباع جو ہے وہ انسان کا ہوتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا نائب نبی ہو. یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن سے میں آپ کو بات کروں. اور مثال بھی دے دیتا ہوں. فرعون موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور سورہ مومن میں یہ تذکرہ ہے. یہ تو مومنون ہے نا، وہ مومن ہے، سورہ مومن. اس میں ایک فرعون کا ایک درباری تھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. اس کا واقعہ قرآن میں ہے. تو وہ اپنی قوم کو کہتا ہے یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے قوم میری پیروی کرو. پیغمبر موجود تھے لیکن اس کے باوجود وہ دربار میں کھڑا ہو کے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں، میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو. دیکھیں اس میں کوئی مشکل بات ہے نہیں. تنگ نظری کی بات الگ ہے. جو بھی اللہ کے راستے پر چل رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، بات ختم ہو گئی. اس میں کون سا تعصب ہے؟ جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے آپ کہیں بھائی میں نے بھی جانا ہے تمہارے ساتھ، آپ اس کے ساتھی بن جائیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اے انسان، اے مومنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کے تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو. ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ رل مل جاؤ، ان کی صحبت اختیار. کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کو تلاش کرو اور ان کی معیت اختیار کر لو. تو یہ ہر دور کے لیے ہے یہ آیت. کیا سچے لوگ بس ایک زمانے میں تھے اس کے بعد نہیں ہے؟ نہیں، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے. ہر زمانے میں دنیا اللہ کے بندوں سے خالی نہیں ہوتی. اللہ کے بندے موجود ہیں جو مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، خود رسول کے عمل کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے منزل بنا کے تم اللہ کے راستے پر چلو. تو ایسے شخص جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے اس کی اتباع کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رسول کا اتباع کر رہا ہے. بہرحال یہ میں امانت کی بات کر رہا تھا کہ آپ کس طریقے سے یہ امانت واپس لوٹائیں گے. آپ یہ امانت لوٹائیں گے اللہ کو، اللہ کے رسول کو یا رسول کے نائب کو. اس کی رہنمائی میں آپ اپنا یہ سودا کمپلیٹ کرائیں گے. ایک اللہ والا جو ہے، ایک سچا شخص جو ہے،
اس کے پاس آپ جائیں گے اور اس کے دامن کو پکڑ کے اس کی رہنمائی میں آپ اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ ایک بات تو یہ اطاعت کی ہو گئی۔ پھر رہی بات محبت کی، تو دیکھیں محبت تو خالص اللہ کا حق ہے، لا محبوب الا اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ محبت دیکھیں ایک ذات ہے حقیقی جو لائق پرستش بھی ہے، جو لائق محبت بھی ہے، ایک ذات وہ اللہ کی ہے۔ لیکن ہم انسان چونکہ ڈائریکٹ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے اور اللہ کی محبت کو ہم نے حاصل کرنا ہے یا اس تک پہنچنا ہے، تو اللہ کی جو نشانی ہے رسول یا رسول کا نائب، آپ اس سے محبت شروع کر دیں تو وہ آپ کو اللہ کی محبت تک پہنچا دے گا، یعنی اس کے ذریعے آپ رسول اللہ کی محبت تک پہنچیں گے۔ اب جہاں تک رسول کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے ایک شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو بات تو رسول سے محبت کی ہے۔ دیکھیں ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور وہ بڑی تفصیلی ہے۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے بڑے آبا، والدین، بیٹے، بھائی اور تمہارا جوڑا، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، احب الیکم من اللہ و رسولہ، یہ تمام چیزیں اگر آپ کو زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور یہ ٹکڑا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، احب الیکم زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں محنت سے، فتربصوا تم عذاب کے قابل ہو، انتظار کرو۔ تو دیکھیں اس میں اصل میں دو رائے نہیں ہیں، لیکن یہ معاشرہ ایسا ہے کہ بعض لوگ متعصب ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بس صرف اللہ، رسول کو نکال دیتے ہیں بیچ میں سے۔ بھئی رسول کی اطاعت ہے اور رسول کی محبت ہے، اسی طرح نیک لوگوں کی محبت، اور الحب للہ والبغض للہ یہ ہمارے دین کا جز ہے، محبت اللہ کے لیے اور بغض اللہ کے واسطے۔ حضور نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور بغض رکھا اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، روکا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو بہرحال میں آپ کو صرف یہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ امانت کا پاس رکھتے ہیں تو پھر اس کے لیے ذرائع کیا ہیں؟ ذرائع یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ بیعت کریں اللہ سے، رسول یا رسول کے نائب کے ذریعے اس کے پاس جائیں۔ دیکھیں رسول کی ڈیوٹی اب کون کرے گا امت میں؟ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، نو، رسول کے جو امتی ہیں، سچے امتی ہیں، اس کی پھر تفصیل ہے، لیکن میں آپ کو سچا امتی جو حضور کے نقش قدم پر ہے اور اللہ کا خلیفہ ہے، تو آپ اس سے رابطہ کریں، اس کو ڈھونڈیں، اس سے رابطہ کریں کہ بھئی میں نے اللہ سے بیعت کرنی ہے، تم میری یہ سودا طے کروا دو، اس کے بعد میں تمہارے ہدایت کے مطابق زندگی گزاروں گا، اللہ کے بارے میں تم سے پوچھوں گا۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، قرآن کی آیت ہے کہ رحمان جو ہے
اس کے بارے میں کسی خبردار سے پتہ کرو، تو ہمیں تو خبر نہیں ہے، اللہ کے بارے میں تو ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ اب خبردار آدمی، خبر قرآن ہے، لیکن ہمیں تو قرآن کی بھی خبر نہیں ہے۔ قرآن کا علم تو ایسا نہیں ہے جیسا کہ اللہ والے جانتے ہیں قرآن، ایسا حدیث کا علم بھی نہیں ہے۔ جتنا علم رکھتے ہیں اللہ والے جو ہے قرآن اور حدیث کا، اتنا تو ہمیں علم نہیں ہے۔ تو ہم ایک ظاہر ہے کہ دیکھیں، آپ ایک بیمار ہے تو وہ اور پیسے والا ہے تو وہ چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، وہ قابل ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو پروفیسر ہو اور مشہور ہو اور قابل ہو۔ تو اسی طرح مطلب یہ روحانی علاج ہے۔ اصل میں انسان آیا ہے صحت یاب ہونے کے لیے، بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، جو نفسانی بیماریاں ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک قابل حکیم سے رابطہ کریں، جو روحانی حکیم ہو، اس سے رابطہ کریں اور اس کی رہنمائی میں زندگی گزاریں، انشاءاللہ آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ بہرحال میں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک شخص اعتماد والا آپ کو ڈھونڈنا ہوگا، جو اللہ کے بارے میں اور رسول کے بارے میں جانتا ہو، جو اللہ کے راستے پر ہو۔ انکا علی صراط مستقیم، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ اے رسول، اے یاسین، آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے قرآن میں آج کے لیے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ تو اس میں دیکھیں دو رائے ہے نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اطاعت اللہ کی ہے، بندگی اللہ کی ہے، پکارنا اللہ کو ہے، محبت اللہ کی ہے، لیکن اتباع یہ اللہ کی نہیں ہے، یہ انسان کی اتباع ہے۔ پیغمبر اور پیغمبر کے نائب، ان کی اتباع ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت ہے، لیکن اتباع جو ہے وہ رسول کا ہے، کیونکہ انسانی شکل میں اللہ کا ایک نمائندہ جب آپ کے سامنے آ جاتا ہے، پھر آپ اس کی اتباع کریں گے۔ اس کا اپنا مضمون ہے، وہ پھر میں کسی وقت بیان کر دوں گا، لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ اب جو دیکھیں، اگر آپ اللہ کی امانت کو جان گئے اور اس میں آپ نے خیانت نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ نے زندگی گزارنا کا فیصلہ کر لیا، عزم کر لیا، اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کر رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ رلی ملی ہیں، یعنی اگر آپ نے وعدہ اللہ تعالیٰ سے پورا کرنا ہے تو اللہ کے حکم اور رسول اللہ کو رب تسلیم کرنا ہوگا، اور اس کا میں نے معنی بتا دیا تھا آپ کو۔ ایک یعنی امانت اور وعدہ وفا کرنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خائن آپ نہیں بننا چاہتے، آپ خیانت سے آگاہ ہو گئے کہ اگر میں اپنی مرضی چلاؤں گا تو یہ تو خیانت ہے، اور میں اس امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، اور اللہ ہی میری منزل ہے اور میں نے جانا ہے اللہ کے پاس اس کو راضی کر کے، تو اللہ کی رضا رسول کی اطاعت میں ہے، اللہ کی رضا بندگی میں ہے۔ تو آپ اگر ایسا کام کر لیتے ہیں کہ اپنے لیے کسی رسول کو اور نائب رسول کو منتخب کر لیتے ہیں اور ایک عزم کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ وعدہ بھی وفا کر دیا۔ اس کے بعد جو آپ کی آئندہ زندگی ہے، دیکھیں بیعت کے بعد کی زندگی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آپ کی جو ظاہری الفاظ ہیں، بیعت ہے، اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا، ورنہ تو ہم نے کلمے پڑھے ہوئے ہیں، کلمے کے مطلب سے بھی آگاہ نہیں ہے۔ اصل میں تو کلمے کا تقاضا ہے،
ایک بات آپ کر رہے ہیں تو اس کا تقاضا ہے. اب بیعت آپ نے کر لی تو اب اس کے تقاضے ہیں. اس کے بعد اگر وہ تقاضے آپ پورے نہیں کر رہے تو آپ کی بیعت جو ہے وہ تو رد ہے. آپ تو قیمت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ تو زبانی کلامی بات کر رہے ہیں کہ میں نے بیعت کر لی ہے اور یہ کر لیا وہ کر لیا. دیکھیں، اپنی مال و جان کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا، یہ بیعت کا تقاضا ہے. دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، اپنی مال و جان کو اللہ کے حوالے کر دینا اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا، اور مقصود جو ہے آپ کا اللہ ہونا چاہیے. اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم رسول کے طریقے کے مطابق جب آپ زندگی گزارنے کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی اب پورا کر رہے ہیں، اور امانت میں خیانت نہ کرنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے. اب باقی زندگی جو ہے پھر دیکھا جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی آپ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی اللہ کی دی ہوئی امانت اور وعدہ، اس کو وفا کریں، وعدے کو وفا کریں اور امانت میں خیانت مت کریں. اللہ کی امانت دیکھیں، آج میں آپ کے سامنے ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات سن رہے ہیں. ہم سب کے پاس اللہ کی امانت ہے، اختیار، اور یہ بھی آپ شاہد ہیں کہ اس اختیار کو ہم نے یعنی اس اختیار جو امانت ہے اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اس میں خائن ہے. ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. تو جس شخص نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری تو اس کے بارے میں ایک آیت قرآنی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، وہ شخص سب سے بڑا گمراہ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ آیت فرما کیسے رہے، من اضل، کون ہے زیادہ گمراہ؟ اس شخص ہے جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے بغیر اللہ کی ہدایت کے. آج ہم دنیا کے سب سے بڑے گمراہ ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی ہدایت کو ہم نے فراموش کر دیا ہے اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. یہ زندگی گزارنا انجام کے لحاظ سے تباہ کن ہے. اپنے اوپر رحم کریں. اللہ کی وعدہ جو آپ نے کیا ہے اس کے دیکھیں، ایک وعدہ وہ ہے اور ایک وعدہ وہ ہے جو آپ نے اسلام کا کیا ہوا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے اگلی نشست میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.